لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. نیت کے الفاظ. عمرہ کی نیت میقات سے. میقات وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جس سے آگے حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام کے بغیر نہیں جا سکتا. یعنی جس کو بھی حج کرنا یا عمرہ کرنا ہے اس کے لیے ایک باؤنڈری ہے، اس کو جب کراس کرے تو اس سے پہلے وہ حالت احرام میں ہو. وہاں پہنچ کر کانشیسلی پراپرلی نیت کریں. کن الفاظ کے ساتھ؟ اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں. اللہم لبیک عمرتن کہیے. کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ پھر کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ انسان جب اپنے دل کی بات کو زبان پر لاتا ہے اور زبان پر لا کر اس کو ادا کرتا ہے تو اس بات میں جان پڑ جاتی ہے. کوئی بھی بات اگر آپ کے دل کی حد تک ہے تو بس وہ دل میں ہے، لیکن جب وہ زبان پہ آتی ہے تو وہ بات زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے. اور ویسے بھی یہ کہ اصل بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. مثلاً وسوسے آئے اگر دل میں، آپ زبان پہ نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، ان پہ پکڑ نہیں. لیکن اگر وہی بات آپ جو دل میں سوچیں زبان پر لے آئیں گے تو بہت بڑا کفر ہو جائے گا، یعنی وسوسے کی شکل میں. اسی طرح اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی آ گئی، برا خیال آ گیا، تو آپ اس کو جھٹک دیتے ہیں ادھر ہی، منہ پہ نہیں لاتے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ اس کو کسی سے بھی کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لکھا جائے گا، پکڑ ہوگی. اسی طرح کوئی بات ہوئی گزر گئی، کسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کے دل میں بھی تھوڑی سی اٹک گئی، لیکن آپ نے اس کو بھلا دیا، بات ختم ہو گئی، وہ اپنی موت آپ مر جائے گی. لیکن اگر آپ نے اس کا ذکر کسی سے کر دیا تو اس بات میں جان پڑ جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ آپ بھول نہیں سکیں گے اس کو، وہ غیبت بھی ہو جائے گی، شاید چگلی بھی بن جائے. پھر کیا ہوگا؟ اس طرح وہ بات بڑھ جائے گی. کیا ہوگا؟ بات بڑھ جائے گی. اگر کوئی اچھی بات آپ نے سنی، مثلا آپ نے قرآن کی تفسیر سنی، گھر گئے، آپ نے وہ بات کسی سے شیئر کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بات میں جان پڑ جائے گی، وہ بات آپ کو یاد رہ جائے گی، وہ آگے پھیل جائے گی. ہو سکتا ہے اس کے دل کو بھی لگ جائے جس کو آپ سنا رہے، وہ کسی اور کو بتا دے، کسی اور کو بتا دے. سیم وے اگر آپ کو کوئی بات بری لگی اور آپ نے ایک کو کہہ دی، اس نے آگے کر دی، اس نے آگے کر دی، فتنہ فساد پھیل گیا، ہے نا؟ تو کوئی بھی بات جب آپ اس بات کو دہرائیں، بار بار کریں، دائیں اور بائیں کریں، تو وہ بات زیادہ وزنی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. آپ عمرے پر جا رہے ہیں، آپ کے دل میں ایک خاص قسم کا ولولہ اور ایک جوش اور ایک جذبہ ہے، اور آپ کی نیت آپ کے دل میں ہے. لیکن جب آپ وہ نیت زبان سے کہتے ہیں تو اس وقت گویا آپ اپنے رب سے بات بھی کر رہے ہیں، اس شوق کا زبانی اظہار کر رہے ہیں. اس سے آپ کے عمل میں اور زیادہ قوت آ جائے گی. اسی طرح حج کی نیت بھی میقات سے کریں گے. کیسے؟ اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. دہرائیے، اللہم لبیک حجن. نیت کرنے کے بعد ایک بار یہ کلمات ادا کرنا مسنون ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت مطلوب ہے. یہ بھی آپ دراصل اپنے دل کی بات اپنے رب سے کر رہے ہیں اور اپنی نیت کو اور پکا کر رہے ہیں، مضبوط باندھ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری راہ میں نکلا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں، اور نہ اس کا اعلان کرنے کے لیے. سمعہ کہتے شہرت کو، مشہوری کو. کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوتی، لیکن کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ لوگوں کو بھی چل جاتا ہے، اس میں پھر خطرہ ہوتا ہے، لوگ تعریف شروع کر دیتے ہیں، لوگ آپ کو نیک سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے.
دل میں ایک چبھن سی آتی ہے کہ میں حج پہ جا رہی ہوں، میں اتنی نیک تو نہیں ہوں، یا میں عمرے پہ جا رہی ہوں، میں اتنی نیک تو نہیں، لیکن اب لوگ مجھے بڑا نیک سمجھنے لگیں گے. تو اس طرح ایک طرح سے آپ اپنے رب کے ساتھ عہد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی اصلاح بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہم اے اللہ یہ حج تیرے لیے ہے، حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، نہ اس میں دکھاوا ہو اور نہ مشہوری کی خواہش ہو، بس میں تیرے راستے میں نکلی ہوں، تو اسے قبول کر لے. دہرائیے، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ.